الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ارباب علم و دانش، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 31 مارچ 1994 ہم یہاں بلالی مسجد راولپنڈی پنجاب پاکستان میں پیغام قرآن کانفرنس کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ یاد ہے قرآن کریم کی وہ آیا جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب تک تم خود اپنے شر کو خیر سے بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گے، جب تک تم خود اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گے، جب تک تم خود اپنی بربادیوں کو آبادیوں سے بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے اس کا اظہار تو کرو۔ تمہارا اپنا ارادہ کیا ہے؟ تم ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ میرے ریئیکشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں ہم۔ قرآن نے دو قوموں کی مثال پیش کی ہے۔ ایک قوم ضد پہ اڑی رہی، مٹ گئی۔ ایک قوم ڈر گئی، کانپ اٹھی، اللہ کے سامنے جھک گئی، بچ گئی۔ قوم نوح اور قوم یونس علی قائدنا وعلیہم التسلیم۔ قوم نوح انسانی تاریخ کا وہ پہلا طبقہ ہے جو شرک کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ کفر گناہ ہے، شرک غداری۔ یہ تو میں نے جو بات بتا رکھی آپ نے وہ دہرا دی، جزاک اللہ۔ خوشی تو ہوئی کہ آپ نے سبق یاد رکھا، لیکن میں کسی اور حوالے سے یہ تو آپ نے میرے احساسات کی عکاسی کر دی، خوشی ہوئی۔ اور میرا سرمایہ یہی ہے، الحمدللہ میرا سرمایہ یہی ہے۔ میں کسی پارٹی کا اعلی کار نہیں ہوں، میں کسی لیڈر کا اعلی کار نہیں ہوں، میرا سرمایہ یہی ہے۔ میں اسی رخ پہ جی کر اسی راستے پہ مرنا چاہتا ہوں۔
کفر انکار ہے اور شرک اشتراک ہے. کافر اس کو کہتے ہیں جو اس کو مانتا نہیں، انکار کرتا ہے، اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اس کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک کرتا ہے. قوم نوح دنیا کی پہلی قوم ہے جو شرک کے مرض میں مبتلا ہوئی. اور شرک کے ضمن میں ان کا بگننگ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے 5 بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اشتد غضب اللہ علی قوم من اتخذ قبور انبیائہم مساجدا. اس قوم پر اللہ کا غضب بہت شدید ہوا جس نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث. نبیوں کی قبروں پر جس قوم نے سجدہ کیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ خود سوچئے گا کہ جو قوم ہر بڑے سائز کی قبر پہ جھکنے کو بے قرار نظر آئے اس کا انجام کیا ہوگا. بس قبر ذرا بڑے سائز کی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر چادر بھی ذرا رنگین ہونی چاہیے، 1-2 جھنڈی بھی لہرائی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور مجاور بھی ذرا بڑے سائز کا بیٹھا ہوا ہونا چاہیے. جھکنے والی جبینوں کی کمی نہیں. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، اقبال کہتا ہے ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے. ہاں ود سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ 5 آستانے تھے قوم نوح کے. 5 اللہ کے بندے، 5 اللہ کے بندے، ود سوا یغوث یعوق اور نصر. یہ مرے، ان پہ موت آئی، ہوسکاروں نے ان کی قبروں کو مارکیٹ بنا لیا. اصحاب کہف کا نام سنا نا، ان کے کردار کا بھی آپ نے قرآن کے آئینے میں مطالعہ کیا. اللہ نے ان سے جو چاہا کام لیا. جب موت قریب نظر آئی تو دعا کی رب العالمین ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا، لیکن جو ہم سے بن پڑا ہم نے کیا نا اس کا صلہ چاہتے ہیں، اور وہ صلہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں ہماری قبر دنیا کے کسی فرد کو معلوم نہ ہو. آج تک اصحاب کہف کی قبروں کا کسی کو پتہ نہیں، نہ تھا نہ ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کے آقا نے، آپ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور التجا کی جب تک زندہ ہوں کسی کو جھکنے نہیں دوں گا، جب تک زندہ ہوں اپنے آگے کسی کو جھکنے نہ دوں گا، اور جب دنیا چھوڑ کر تیرے جوار رحمت میں چلا آؤں تو پھر میری قبر تیرے حوالے. انسان کی جبین کی نیاز مندیوں سے قیامت تک میری قبر کو بچائے رکھنا میرے معبود.
یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور دعا تھی۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا شباب مسجد نبوی میں جا کے دیکھیے کہ مرقد اطہر پہ پہرا کھڑا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ اللہ کے فضل و کرم کا خصوصی التفات ہے مرقد رسول پر۔ فرد کیا ہوتا ہے؟ کوئی قوم بھی اگر سازش کرے تو وہاں سر نہیں جھکا سکتی۔ بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کے لیے اللہ کے بغیر کسی اور کے آگے جھکنا۔ ویری ویری بگ ٹریجڈی، بہت بڑا المیہ ہے۔ بتا دیجئے حکمرانوں کو جو اپنے ووٹ بنانے کے لیے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھانے جاتے ہیں، ان بے حیاؤں کو بتا دیجئے تم اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہو ظالموں، عقیدے کی بنیاد ڈھا رہے ہو بدبختوں۔ ووٹ لینے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چادریں بہت ہیں تو بیوہ کے سر پہ ڈالو، تمہارے پاس چادریں بہت ہیں تو یتیموں کے سر پہ ڈالو، یتیم بچیوں کے سر پہ ڈالو۔ تمہیں سر نہیں ملتے تو مجھ سے پوچھو، تمہیں تو وہی سر ملے گا نا جہاں ٹی وی کا کیمرہ ہوگا۔ ٹی وی کا کیمرہ نہیں تو سر بھی کوئی نہیں کہ جہاں تم چادر ڈالو۔ سب سے پہلے اس بیماری میں مبتلا ہوئی قوم نوح۔ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ التسلیم داعی بن کے آئے۔ رب العالمین اپنی توحید کے معاملے میں کتنا حساس ہے، نوح کو توحید بیان کرنے کے لیے 1000 سال کی عمر دی، کم و بیش 1000 سال۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور فکر و نظر کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ہمارے پیغمبر نے پکارا، انی لکم نذیر مبین۔ آستانوں پہ جھکنے والے بدبختوں، میں تمہاری بد انجامی سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ انی لکم نذیر مبین۔ تو پھر بتائیے نجات کا راستہ کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، نجات کا راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود تمہاری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب۔
کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مصائب و آلام کو دور کرنے والا، ہر جگہ کام آنے والا، سب کی قبول کرنے والا، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور یہ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے آگے دامن پھیلائے کھڑے ہو، یہ کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ ہے۔ یہ ضعیف ہیں، وہ قوی، یہ فقیر ہیں، وہ غنی۔ اچھا پیغمبر تو کون ہے ہم تجھ سے مانگے؟ فرمایا نہیں، یہ فقیر ہیں، میں افقر ہوں، میں ان سے بھی بڑا فقیر ہوں۔ صرف میں نہیں، پوری کائنات اس کے در کی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے نبیوں، ولیوں، رسولوں، شہیدوں، صدیقین، اولیاء، اصفیاء و ابرار، اتقیاء و صلحاء، رعایا حکمران، ان پڑھ علماء، مشرقی مغربی، کالو گورو، تم سب میرے در کے فقیر۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ تم دامن پھیلانے والے، میں دامن بھرنے والا۔ اور راول پنڈی کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر۔ یہ بھی یاد رکھنا، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر۔ ام المومنین، مخدومۃ المسلمین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم رحمت عالم کی عبادت دیکھ کر، اللہ کے حضور ان کی عاجزی دیکھ کر رحم کیا کرتے تھے، ہمیں رسول اللہ کی تواضع پر رحم آیا کرتا تھا۔ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو جاتی ہیں، آنسو سے گریبان تر ہو جاتا ہے، راتیں تھک جاتی ہیں، محمد نہیں تھکتا۔ راتیں تھک جاتی ہیں، محمد نہیں تھکتا۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، تو سب اللہ کے در کے فقیر۔ پیغمبر نے فرمایا ان سے نہیں، اس سے مانگو، ان کے آگے نہیں، اس کے در پہ جھکو۔ مجاوروں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا، جب معدے پہ ضرب لگی تو چیخ نکل گئی۔ اس کی مت ماننا، یہ بزرگوں سے دور کر دے گا تمہیں۔ وہ جن کا معدہ وابستہ ہے،
وہ کیوں باز آ جائیں؟ عام آدمی تو مان لے گا، کامن مین مان لے گا، لیکن جن کی انکلیاں بندھی ہوئی ہیں، جن کا معدہ وابستہ ہے، وہ کیوں مانے؟ پیغمبر کے پیچھے پڑ گئے، مجاور اور مجاوروں کے مرید، یہ پالتو گنڈے، کرائے کے گنڈے، کرائے کے گنڈے۔ فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے رب، تو نے دیکھا نا، میں نے تیری بات پہنچانے میں نہ دن دیکھا نہ رات، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، میں صبح کے سویرے بھی گیا، راتوں کے اندھیرے میں بھی گیا، لیکن کیا کروں، مرض ہی ایسا ہے کہ علاج کرتا ہوں بڑھتا جا رہا ہے، میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا ہوں، یہ دور بھاگتے ہیں۔ اب میری رائے یہ ہے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انہیں کینسر ہو گیا ہے، آپریشن ضروری ہے۔ یورپ میں ایک صاحب کہنے لگے کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو کیا یہی دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے؟ میں نے کہا نہیں، یہ زیادتی نہیں ہے، پیشنٹ کی کیا کیفیت ہے، سچویشن کیا ہے، یہ عام آدمی نہیں، ڈاکٹر جانتا ہے۔ فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، خطرناک، حسین بھی ہے، میٹھی بھی ہے۔ شرک جو ہے نا، حسین بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں ہر حرام حسین بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اگر حسین اور میٹھا نہ ہو حرام تو کوئی مبتلا کیوں ہو؟ دیکھو نا جی، جبہ زمیں بوس ہے، زلفیں مخصوص سٹائل کی ہیں، توند خاصی وسیع ہے، بڑا خاص قسم کا بروکیڈ کا لباس پہن رکھا ہے، مسند پہ تشریف فرما ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی عرش سے اتر کے آئے ہیں۔ اب مرید سر نہ جھکائے تو کم بخت کیا کرے؟ وہ کہے نا کہ ہر حال میں ہو جاؤں گا راضی میں سزا پر۔ کیا کہا؟ ہر حال میں ہو جاؤں گا راضی میں سزا پر، پہلے وہ مجھے اپنا گنہگار تو کر لیں۔ ایسا سٹائل تو اپنائیے کہ مر جاؤں دیکھتے ہی۔ بناتے ہیں ایسا سٹائل، بن کے بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں شرک ہمیشہ حسین راستوں سے آتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
حسین راستوں سے. پیغمبر نے عرض کیا یا رب العالمین یہ متعدی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اگر آپریشن نہ ہوا تو پوری انسانیت کا وجود خطرے میں ہے. انسانیت کے وجود کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طبقے کا آپریشن ہو جائے، اس عضو کا آپریشن ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، کیوں ٹھہریے، کیوں انتظار کیجئے، ہم پروگرام دیتے ہیں. وہ پروگرام کیا ہے؟ فرمایا اصنع الفلک، کشتی بنائیے، بوٹ، سفینہ. کیوں اللہ؟ سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. یا رب العالمین کشتی بناؤں مگر یہ کمبخت بنانے کیسے دیں گے؟ یہ جو قوم کے وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، خوانین ہیں، مخدوم ہیں، یہ تو مجھے چلنے نہیں دیتے، تو کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں بنے گی. ہم جب بنانے کا حکم دے رہے ہیں تو حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. بنائیے. قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہے اور قوم کے وڈیرے قریب سے گزرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں. لو یہاں بھی کبھی پانی آئے، کشتیاں بن رہی ہیں، سیلاب کی دھمکیاں دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا آج آپ پہ مذاق کرتے ہیں، ان پہ بھی مذاق ہونے کا وقت قریب ہے. اور راولپنڈی کے روشن ضمیروں، کائنات کا سب سے پہلا نجار، کائنات کا سب سے پہلا نجار، ترجمہ کر دوں؟ فتویٰ تو نہیں لگا دو گے؟ کائنات کا سب سے پہلا درخان، جس نے کشتی کو قیمتی بنایا، کائنات کا سب سے پہلا محنت کش نجار حضرت نوح، اللہ کا پیغمبر. یہ کام تو نبیوں کا ہے، کمیوں کا نہیں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت علامہ عبد المجید عظیم شاہ صاحب. آپ تو اس قسم کا کام کرنے والوں کو کمی کہتے ہیں، نگاہ کم سے دیکھتے ہیں. انگریز بےمان اپنی اولاد کو بتا گیا کہ جو محنت، چونکہ پیغمبر نے محنت کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو. جو محنت کرنے والا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو. اور جو انگریز کے گھوڑوں کی خرخرے کرنے، مالش کرنے والا ہو اور بے ضمیری کرنے والا ہو، قوم فروش ہو، دختر فروش ہو، اس کو عزت دو. مذاق کرنے لگے، مذاق ہوتا رہا، لیکن جب کشتی تیار ہو گئی تو اب ایک اور منصوبہ تیار ہوا. قوم کے وڈیروں اور رئیسوں نے ایک پلان کے تحت حضرت نوح کے سفینے کو خراب کرنا چاہا اور غلاظت کرنا شروع کی. قومی سطح کا پروگرام تھا، پوری قوم غلاظت کر رہی ہے. پیغمبر نے آ کے دیکھا کشتی تو غلاظت میں بھری پڑی ہے، اسے تو بیت الخلا بنا دیا انہوں نے، لیٹرین بنا ڈالا. افسردہ ہوئے یا رب العالمین. پیغمبر بڑا لطیف ذوق والا ہوتا ہے. ایک بات کہتا ہوں، پیغمبر بڑے لطیف ذوق والا ہوتا ہے، اس لیے خوشبو سے پیار کرتا ہے. تمام انبیاء نے خوشبو سے پیار کیا، بس باقی نبیوں میں اور میرے آقا میں فرق یہ ہے کہ باقی سب نبیوں نے خوشبو کو چاہا اور خوشبو نے میرے محبوب کو چاہا.
بہت لطیف ذوق والا ہوتا ہے پیغمبر۔ یا رب العالمین اب کیا بنے گا؟ حق تعالی نے فرمایا کشتی صاف ملے گی۔ ہم نے بِأَعْيُنِنَا کہا تھا، وعدہ پورا کریں گے۔ یا اللہ یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا، آپ کو کیوں؟ تو پھر فرشتے بھیجے گا۔ یہ فرشتے اللہ کی فوج ہے نا، جس طرح ہمارا کوئی کام جب ہم سے نہیں ہوتا تو ہماری فوج آتی ہے۔ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس۔ حق تعالی نے فرمایا نہیں، فرشتے اب اسی کام کے لیے تھوڑی رہ گئے۔ تو پھر یا اللہ یہ کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا جنہوں نے جھک ماری ہے، جنہوں نے منہ کالا کیا ہے، انہی سے کام لوں گا، دیکھ تو کرتا کیا ہوں۔ برس کی بیماری میں مبتلا ہوئی قومی سطح پر، پوری قوم کو برس کی بیماری لگ گئی، وہ پھوڑے، خارش اور پھوڑے، خارش اور پھوڑے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، کسی حکیم کا اور طبیب کا نسخہ کام نہیں کرتا، لیکن شقاوت اندازہ کیجئے، بدبختی کا اندازہ کیجئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود، برس میں اور پھوڑوں میں، خارش میں مبتلا ہونے کے باوجود نبی کی دل آزاری سے باز نہیں آتے۔ غلاظت کرنے کے لیے وہیں آتے تھے کشتی کے کنارے۔ ایک برس کا مارا ہوا کمبخت کنارے بیٹھا تھا، دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ برس کا مارا ہوا کمبخت کنارے بیٹھا تھا، چکر آیا تو اندر جا پڑا، گھبرا کے نکلا، پانی میں جا کے نہایا، ساری خارش اور پھوڑے ختم ہو گئے۔ کشتی کے اوپر کھڑے ہو کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اعلان کیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ ایک ضروری اعلان سنیے، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ اب اس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کے لیے کسی الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سینہ بسینہ پھیلتی ہیں اور دور دور تک پھیلتی ہیں۔ قوم آئی رقص کرتی ہوئی، بھنگڑے ناچتی ہوئی، جھنڈے لے کر، ڈالیوں کی ڈالیاں آنا شروع ہوئی، تبرک بٹ رہا ہے۔ برتن ہیرے جواہرات کے بھر کے لاتے تھے اور اس کے بھر کے لے جاتے تھے، علاقے میں پہنچ کے بھی بانٹا جاتا تھا تھوڑا تھوڑا، جس کو بھی دیتے اسے شفا مل جاتی۔ اگلے دن اور زیادہ ڈالیاں، اگلے دن اور زیادہ ڈالیاں، ڈالیوں پہ ڈالیاں۔ ایک کشتی پوری قوم، وہ تو آنن فانن صاف ہو گئی، ڈالیاں آ رہی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تبرک ختم ہو گیا ہے تو دل گرفتہ ہوئے، بیچارے افسردہ ہوئے کہ ہم تو محروم رہ گئے۔ ان کے بڑے بوڑھوں نے کہا چیز بڑی کام کی ہے، کھنگال کے استعمال کر کے دیکھو، شاید اس سے بھی فائدہ۔ جو کھنگال استعمال کیا تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوا۔ اب ایک مرتبہ کھنگالا، دوسری مرتبہ کھنگالا، کھنگالا کھنگالا کھنگالا، کشتی چمک اٹھی، ایسی فنیشنگ ہو گئی کہ دنیا کا کوئی کارخانہ نہ کر سکتا۔ رب العالمین نے فرما لو میرے پیغمبر صاف بِأَعْيُنِنَا کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ سیلاب آئے اور کشتی بپھری ہوئی موجوں کے بیچ میں یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ، موجیں آ آ کے ٹکراتی ہیں، وہ ہلتی بھی نہیں۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال۔ نگاہ نبوت نے جائزہ لیا، اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والوں کو
دیکھا تو اپنا لخت جگر بھی انہی میں نظر آیا. ہاں کنعان بھی انہی میں. نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پیغمبر نے اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا بیٹا بد نصیبوں کا حامی نہ بن, اللہ کے نافرمانوں کا حامی نہ بن, میرے سفینے پہ آ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا. راول پنڈی کے دوستو, جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی, کسی اور کی کیا اترے گی. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. کنعان نے کہا گھبرائیں تو آپ, ہم تو بلندیوں والے ہیں, وی آئی پیز ہیں ہم, وی آئی پیز, ہمیں کیا خطرہ, ہمارے پاس وسائل ہیں, ذرائع ہیں, پانی کیا نقصان پہنچائے گا. پانی کی فطرت ہے کہ نشیب میں بہتا ہے, ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے. روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج جو پانی آ رہا ہے وہ آ نہیں رہا, بھیجا جا رہا ہے. پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ, فراز سے پہلے نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچے گا. بس نجات کا ایک ہی راستہ ہے. اور بیٹے کا انکار, پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. سبحان اللہ. ایک موج آئی, گرفت میں لیا پیغمبر کے بیٹے کو, ڈوبا, غوطہ کھا کے نکلا تو پھر ڈوبنے سے پہلے چلایا ابا جی بچائیے. قرآن کہتا ہے نادا نوح ربہ, مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا. کس کو؟ باپ ولی نہیں, نبی ہے, رسول ہے, بلکہ دنیا کا پہلا رسول ہے. حضرت نوح سے پہلے انبیاء تھے, نبوت تھی, رسالت یہیں سے شروع ہوئی. باپ کو پکارا, مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا اور موحد باپ نے اللہ کو پکارا. نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. میرے داتا تیرا وعدہ تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا, دیکھ میرا تو بیٹا گیا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل نہیں, تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری آل نہیں. الہ العالمین کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح. نبیوں کی نسل, رسولوں کی نسل, ولیوں کی نسل, بلکہ انسانوں کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی, عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلا کرتی ہے. اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا, اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا,
ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا، تو یا رب اب کیا کروں؟ فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو ہو چکا معاف ہے، اس لیے کہ ہم نے تجھے روکا نہیں تھا، اب روک رہے ہیں۔ اس کی بخشش کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوں، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیا کروں؟ پدری محبت مجبور کرتی ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نوح، تیری پدری محبت کا سوال ہے تو میری بھی غیرت کا سوال ہے۔ میں گناہگاروں کو معاف کیا کرتا ہوں، غداروں کو معاف نہیں کرتا، خطا کاروں کو معاف کیا کرتا ہوں، مشرکوں کو معاف، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ میری غیرت کبھی مشرک کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتی، کوئی نرم گوشہ نہیں مشرک کے لیے۔ جو ہو چکا معاف، اب میرے روکنے کے بعد اگر تو نے اس کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے سفارش کی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نبوت چھین کر تجھے بھی اس گروپ میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ پیغمبر کانپ اٹھا، عرض کیا میرے معبود، ایک کیا ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا میرے معبود۔ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، باقی سب چھوڑ جائیں تو ناراض نہ ہونا۔ راول پنڈی کے روشن ضمیروں، یہ ایک قوم کی بات ہے۔ بظاہر یا بنیہ تھا لیکن اس خطاب میں پوری قوم تھی۔ بظاہر یا بنیہ تھا، اے بیٹے ادھر آ، لیکن پوری قوم مخاطب تھی۔ اگر پوری قوم اس وقت آ جاتی، بغاوت اور غداری کا راستہ چھوڑ کر اطاعت کے راستے پر آ جاتی، بچ جاتی، لیکن ہٹ درمی پہ قائم رہی، ضد پہ اڑی رہی، مٹ گئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب دوسری قوم کی بات، یونس بھی ہمارا رسول ہے، ہم نے انہیں نینوا کی بستی میں بھیجا، 1,00,000 سے بھی کچھ زیادہ قوم کی طرف۔ یہ 1,00,000 اس زمانے کا جب انسانی آبادی اتنی نہیں تھی۔ سیدنا یونس اللہ کا پیغام لے کر نینوا کی بستی والوں کے پاس گئے ہیں، نینوا کی باشندوں کو جا کے اللہ کا پیغام دیا، انکار کیا انہوں نے، تمرد اور سرکشی کا راستہ۔ سیدنا یونس نے بھی حق تعالی سے دعا کی، الہ العالمین آپریشن ضروری ہے، یہ بھی لا علاج مریض ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ مچھلی والے کی بات یاد کرو نا، جب روٹ کر چلا گیا، ٹھیک ترجمہ کیا، مغاضباً۔ ایک صاحب کہتے ہیں غلطی کر دی،
میں نے کہا حضرت پیغمبر غلطی نہیں کیا کرتے. حضرت سوچ کے بولیے, بڑے احترام سے گزارش ہے. مجھے پتا ہے آپ کی پارٹی بھی ہے, آپ کے فالوورز بھی ہیں, آپ کے بک سٹائل بھی ہیں, آپ کی بہت کچھ ہے. سوچ کے بولا کیجئے بارگاہ نبوت کے معاملے میں. پیغمبر مقام عصمت پہ فائز ہوتا ہے, اور معصوم اس کو کہتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا. ایک ہے غلطی نہ کرنا, ایک ہے غلطی نہ کر سکنا, دونوں میں فرق ہے. جو غلطی نہیں کرتا وہ محفوظ ہوتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہی معصوم ہوتا ہے. ایک آپ کا اور میرا معصوم ہے. بچہ جب تک 6-7 مہینے کا, سال کا, جب تک وہ کوئی جرم نہیں کر سکتا ہم اس کو معصوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو میں اور آپ معصوم کہتے ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتا, تو جسے اللہ نے معصوم کہا وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ ہاں, لیکن ہوا کیوں؟ حق تعالی نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ, حضرت آدم سے فرمایا, اور انہوں نے وہ درخت چکھ لیا. میں نے کہا اس سے آپ کو ایک میسج دینا تھا, ایک پیغام دینا تھا. اللہ نے اس کے لیے یہ پروسیس ہیں, یہ مشیت کے مرحلے ہیں. بچہ اگر سویا ہو 6 مہینے کا, 10 مہینے کا, سال کا بچہ سویا ہو اور اس کے کنارے پڑے ہوئے ٹیبل پر واٹر سیٹ رکھا ہو, بچہ ہاتھ مارے اور وہ واٹر سیٹ ٹوٹ جائے تو کسی نے آج تک بچے کو آ کے نہیں ڈانٹا. اتنا قیمتی واٹر سیٹ توڑ ڈالا, کسی نے نہیں ڈانٹا آج تک, اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بچے کی غلطی ہے. ہر شخص کہتا ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے, کہ ماں اگر یہ واٹر سیٹ یہاں نہ رکھتی تو نقصان نہ ہوتا, بچے کا ہاتھ نہ لگتا, یہ نہ ٹوٹتا. جس طرح یہاں یہ بات ماں کی طرف جا رہی ہے, وہاں بھی وہ بات ادھر جا رہی ہے. اس کی مشیت یہی تھی. اگر حضرت آدم وہ درخت نہ چکھتے تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی, نہ ہم ہوتے, نہ آپ ہوتے, نہ ماضی ہوتا, نہ مستقبل ہوتا. وہ ہونا تھا ایسے, لیکن اللہ کی مشیت نے یہ انداز پسند فرمایا کہ فرمایا اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ گئے, انہوں نے وہ چکھ لیا, کھا لیا. قرآن پاک میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, پھر ہم نے آدم کے دل میں وہ کلمے القاء کیے. ہم نے ایک بات سے روکا تھا, تو کر گزرا, اب یہ جملے دہرا تو میری رحمت جوش میں آ جائے, میں تجھے اپنے پیار کے دامن میں لے لوں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پیغام یہ دینا تھا, بتانا یہ تھا, تمہاری یہی پہچان ہے. کائنات کے پہلے انسان سے ایسی بات وابستہ کر دی جس سے ہمیں بتایا گیا تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے, اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کرتا جاؤں گا. سیدنا یونس چل پڑے کہ میں نے اللہ سے دعا کر دی, ہلاکت و بربادی کی, اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو میں کنارہ کر لوں. ایک دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے تو وہ ہچکولے کھانے لگی. بیچ منجھدار میں جا کر ملاح بڑے روشن ضمیر تھے, بعض ملاح بھی بڑے روشن ضمیر ہوتے ہیں, ملا نہیں ملاح روشن ضمیر ہوتا ہے. کہنے لگے ایسے لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے, کوئی نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے, ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی ہے. پاکستان والوں اگر اللہ توفیق دے تو کچھ تم بھی سوچو,
اگر کوئی نوکر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چل پڑتا ہے تو کشتیاں ہچکولے کھانے لگا کرتی ہیں. تم جو نافرمانی کے راستے پہ چلے ہوئے ہو تو پھر تمہاری قوم کا سفینہ کیسے پار اترے گا؟ حضرت یونس کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے وہ میں ہوں، مجھے کشتی سے اتار دو. وہ ملا کہنے لگے آپ تو خود ہمیں آقا معلوم ہوتے ہیں، نوکر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ چہرہ تو مخدوموں کا ہے، نہ آپ نہیں ہیں. فرمایا تو پھر ایسا کرو قرآن ڈال لو. قرآن ڈالا، حضرت یونس کا نام نکل آیا. کہنے لگے نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نام اچھی طرح ملائے نہیں تھے. پھر ڈالا، حضرت یونس کا نام آیا. کہنے لگے نہیں ہماری مسنگ ہے. پھر ملایا، حضرت یونس کا نام نکل آیا. فرمایا اچھی بات ہے ہم چلے فی امان اللہ، اور دریا میں کود گئے. اب اس کی عظمت پہ قربان جاؤں، آزماتا بھی ہے بچاتا بھی ہے. مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو. عرض کیا یا رب پشت پہ بٹھاؤں، اس کے لیے مرکب بن جاؤں؟ فرمایا پشت پہ نہیں، میدے میں، پیٹ میں رکھو. یا اللہ میدے میں تو پھر میدا تو میدا ہے. فرمایا نہیں میری امانت ہے، بس اپنا میدا ڈرائنگ روم بنا لو. ڈرائنگ روم پہ لعنت بھیجیے، تسبیح خانہ بنا لو. وہ عافیت اور سکون پہنچاؤ کہ دنیا کی کسی جگہ وہ سکون نہ مل سکے جو تیرے پیٹ میں. نادا فی الظلمات، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، یونس کی زبان پہ اس کا نام آیا، اللہ الہ الا انت سبحانک. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک ہے تو میرے معبود، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، کوئی مسجود نہیں تیرے سوا. الوہیت میں یکتا ہے تو غنی ہے میں فقیر، تو قوی ہے میں ضعیف. یہ ہے انی کنت من الظالمین. تو قوی ہے میں ضعیف، تو غنی ہے میں فقیر، تو داتا ہے میں منگتا، تو دینے والا ہے میں مانگنے والا. تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں، تیرے فضل و کرم کا تمنائی ہوں. اگر تو نے دستگیری نہ کی تو مجھے نقصان سے کون بچائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے پیغمبر کی بات مان لی، ہم نے اپنے نبی کی بات سن لی اور انہیں غم سے نجات دی، امتحان سے نجات دی. مچھلی کو حکم ہوا میرے نبی کو کنارے پہ ڈال، کنارے پہ. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم یا مذموم؟ سقیم. دوسری جگہ وہ ہے، یہاں سقیم ہے. کنارہ سمندر کا کنارہ، یہ سندھ کا کنارہ نہیں تھا، چناب کا کنارہ نہیں تھا، نہ راوی کا کنارہ تھا. یہ تو اس سمندر کا کنارہ ہے جس کا ایک ایک ذرہ دہکتا ہے، دہکتا. ادھر پانی بہ رہا ہے، کبھی جا کے دیکھیے نا جدہ میں، دبئی ابو دھابی اور شارجہ کے کنارے دیکھیے، ادھر سمندر ہے اور ادھر ویرانہ ہے. اب سمندر سے مچھلی نے کنارے پہ ڈال دیا، تپتے ہوئے صحرا کے سینے پہ ڈال دیا. ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے تھی، غذا بھی چاہیے تھی، انس بھی چاہیے تھا. رب العالمین نے فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک بیل اگا دی، ہم نے ایک پودا اگا دیا
اس پودے نے کیا کیا؟ یوں پھیل کر نبی کو اپنے دامن میں لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی، پورا کور کر لیا پیغمبر کو. ٹھنڈی چھاؤں بھی ملی اور تازہ پھل بھی ملے جو اس وقت ضرورت تھی پیغمبر کے جسم کو، جو جس قسم کی غذا کی ضرورت تھی وہ پھل بھی ملے. انس بھی ہو گیا. بڑے سکون سے اس بیل میں اور پودے میں تشریف رکھتے ہیں. ایک صبح اٹھے تو دیکھا وہ پودا سوکھا ہوا ہے. افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، عرض کیا یا رب یہاں اس ویرانے میں تیرے بعد انسانی نقطہ نظر سے بس یہی ایک چیز تھی جس سے مجھے ذرا پیار ہو چلا تھا، اب یہ بھی سوکھ گیا یا اللہ. اللہ نے فرمایا اس کے سوکھ جانے پہ افسوس ہوا نا؟ عرض کیا ہاں اللہ میاں افسوس تو ہوا. فرمایا تو پھر ایک پودے کے سوکھ جانے پر تیرا دل دکھا، تجھے افسوس ہوا، اور 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر کے چلا آیا تھا. اگر ان کو میں ہلاک کر دیتا تو میری رحمت کو تکلیف نہ پہنچتی. تجھے تو ایک پودے کے سوکھ جانے پہ غم ہوا، وہ 1,00,000 کئی ہزار انسان کو میں ہلاک کر دیتا تو کیا میری رحمت کو تکلیف؟ یا اللہ تو نے وہ ہلاک نہیں کیے؟ فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہلاک نہیں کیا، ہم نے ان کو سنوار دیا، تیری دوستی کے قابل بنا دیا. اب جاؤ وہ تجھ سے وفا کریں گے. راول پنڈی والوں، اس قوم نے کیا کیا جو بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی. اس قوم نے جب دیکھا پیغمبر مغاضب ہو کر چلا جا رہا ہے، پیغمبر ناراض ہو کر چلا جا رہا ہے، آثار اچھے نظر نہیں آتے، آثار اچھے نظر نہیں آتے، آثار اچھے نظر نہیں آتے. پوری قوم گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئی، ضعیفوں کو ساتھ لائی، بچوں کو ساتھ لائی، بیماروں کو ساتھ لائی، یہاں تک کہ جانوروں مویشیوں کو ساتھ لائی. بچوں کو آگے کیا، مویشیوں کو آگے کیا، بیماروں اور ضعیفوں اور بوڑھوں کو آگے کیا، اور پیچھے ہٹ کے کہنے لگے یا رب ہم تو اتنے گناہگار ہیں، تجھ سے کیا کہیں، یہ مخلوق تیری قابل رحم ہے، ان پہ رحم کر دے. ہم وعدہ کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے پیغمبر کا دل نہیں دکھائیں گے، یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں. اگر تو نے ہلاک کیا تو ہمیں کوئی نہیں بچائے گا، اور اگر تو بچا لے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. حق تعالی نے فرمایا ہم نے انہیں معاف کر دیا. اب میری گفتگو اینڈ پہ آ گئی، اور جو میں نتیجہ نکالنا چاہتا تھا وہ میرے سامنے کھڑا ہے. یہ فیصلہ آپ دیجئے، جو قوم یونس کے لیے اتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے، جو قوم یونس کے لیے اتنا مہربان ہے، وہ محمد عربی کی امت کے لیے کتنا مہربان ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم اپنی قوم کے 40 افراد کو لے کر پہنچے پہاڑ کی بلندی پر، کیونکہ حکم آیا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم القبور انتم وہو باتخاذکم العجل والقبور اقبح من العجل. ای یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہو هو التواب الرحیم. تم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب اس کا ازالہ یوں کرنا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، پہاڑ سے کود جاؤ. جب اپنے آپ کو مار ڈالو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی قوم وہ جو 40 افراد تھے نا، ابھی انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری توبہ تو یوں ہے نا، ایک امت آنے والی ہے، پتہ ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یا رب وہ کیسے ہوگی؟
फरमाया उसकी तौबा ऐसे होगी कि अपने आप को मार डालना तो दूर की बात है, नाखून काटने की भी जरूरत नहीं, बस वो जरा तन्हाई में बैठकर 2 अश्क बहाएंगे ना और मुझसे कहेंगे या अल्लाह हमें माफ कर दे, तो मैं उन्हें माफ कर दूं। अर्ज किया तो फिर अल्लाह वो उम्मत मुझे दे देना। फरमाना वो तेरी उम्मत नहीं, वो मेरे महबूब की उम्मत है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। वो फख्र रसूल, हादी सुबुल, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुत्तकीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन मोहम्मद अरबी की उम्मत है। उसकी तौबा यूं है, उसकी तौबा यूं है कि मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह। तुम में से जिसने बहुत ज्यादतियां की हूं, बहुत ठोकरें खाई हूं, बहुत गलतियां की हूं, लेकिन मौत से पहले शर्मिंदा होकर जब मेरे दर पे माफी मांगने के लिए आएगा तो मुझे रूठा हुआ गजबनाक नहीं पाएगा, मुंतजिर और मेहरबान पाएगा। तेरी उम्मत में और मेरे महबूब की उम्मत में फर्क ये है कि तुम मेरी रजा ढूंढते हो और मेरी रजा मोहम्मद अरबी की उम्मत की आजिज़ी ढूंढेगी। ये जरा तवाज़ु और आजिज़ी करें तो मैं माफ कर दूं। मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल ये है दोस्तों, हमने अभी बदलने का फैसला नहीं किया, हमने अभी बदलने का फैसला नहीं किया। अगर हम इरादा कर लें तो उसके दरे रहमत पे कोई कमी नहीं, उसके दरे रहमत पे कोई कमी नहीं। आप यकीन फरमाइए, पाकिस्तान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं का, इस्लाम के सच्चे शहदाइयों का मुल्क है। अगर आप अल्लाह से दोस्ती कायम कर ले, कुरान करीम को महज अलमारियों में तबर्रुक की किताब बनाकर रखने के बजाय अपनी अमली जिंदगी में कुरान की हुक्मरानी कायम कर ले, तो मैं दावे से कहता हूं पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में कोई कौम मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगी। इस सिलसिले में बकिया बातें दीनी कैसेट हासिल करने के लिए पता याद रखिए, सरहद इस्लामी कैसेट हाउस बेलमुकाबल तांगा स्टैंड, मेन रोड, पीर वदाई, रावलपिंडी। बैठे रहें, मेरी एक बात सुन। कुछ दोस्तों ने कहा था हम 11 बजे तक लाइट